اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے ویلکم، السلام علیکم۔ ابھی ہم اس فنکشن کو 15 دن آگے لے جانا چاہتے تھے کیونکہ ہمارے پاس بارشیں تھی، ہمیں ایک دن نہیں ملا۔ ایک دن کام شروع کرتے تھے تو اگلے 6 دن بارش، اتنی بارش ہوتی تھی کہ 10 دن کام نہیں ہونا۔ میں آپ کے لیے یہ بڑی سرپرائزنگ نیوز ہے کہ ہمیں ٹوٹل 5 دن ملے ہیں جس میں ہم نے یہ کام کر کے آپ کو یہاں تک پہنچایا، ٹوٹل 5 ڈیز۔ اور دوسرا، آپ میں بڑے پڑھے لکھے اور انجینئر یا اس کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، یاد رکھیں کسی کام کو شروع کرنا ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کی موبلائزیشن ہوتی ہے، اس میں انجینئرنگ بہت زیادہ چیزیں انوالو ہوتی ہے۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ ٹریکٹر ٹرالی لے کر آئیں اور ادھر آ کر کام شروع کر دیں۔ یہ ایک بہت بڑی سائنس کا نام ہے، اور جب شہر بات کرنا ہو تو اس سے بڑی سائنس کا نام ہے۔ تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں بچا، جیسے سردار صاحب نے کہا انشاءاللہ تعالی اب آپ 1 ماہ کے بعد آیا کریں گے، 4 سے 5 ویک، تو صرف چینج نہیں ہوگا، انتہا کا چینج آپ کو ملے گا، کیونکہ ہم نے 3 بڑی ٹیموں کے ساتھ ہم ادھر کام کر رہے ہیں۔ ان کے 2 ٹیموں کی موبلائزیشن ادھر 100% ہو گئی ہے، تیسری ٹیم کو 10-12 دن یا 1 ماہ لگے گا میکسیمم موبلائز ہونے میں، جو ٹھلیاں کی طرف ہے۔ تو آپ کو ادھر ایک ایسے لگے گا کہ جیسے کوئی جن لگے ہوئے ہیں، اور اتنی سپیڈ سے اور اتنا معیاری اور اتنا خوبصورت انٹرنیشنل فرموں کے نیچے ایسا خوبصورت کام ہو رہا ہے کہ جو ایک دنیا میں جدید اور لیٹسٹ شہر جو ہے وہ جس طرح بنتے ہیں، یہ اس طرح کا کام ہے۔ یہ شہر آباد کرنا بھائی آسان نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھے، آپ اپنا مجھے ایک گھر 25, 50, 30, 60, 40, 80 کا آپ سب نے گھر بنائے ہوں گے۔ آپ 30, 60, 35, 70, 40, 80 کا ایک گھر، اس کا پلاٹ لینا، اس کو ڈیزائن کرنا، اس کو بنانا، کمپلیشن کرنا، فرنیچر رکھ کے گھر میں شفٹ ہونا، آپ بتا دیں یہ 2 سال میں کیا ممکن ہے؟ یہ سارے کام جتنے میں نے بتائے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آپ کو ایک اسکیم کے لیے نہیں، ہم نے ایک شہر کی امید دلائی، ہم نے اس کی بکنگ لی، ہم نے زمین لی، ہم نے قبضے لیے، ہم نے اس کو کنسالیڈیٹ کیا، اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا شہر کا ماسٹر پلان بنایا۔ جب ماسٹر پلان بنایا تو پھر اس کے پروفائل تیار کیے، پھر اس کے مطابق اس کی ایگزیکیوشن کا کانٹریکٹ دیا۔ یہ جتنا کام آج دن تک ہم نے کر لیا ہے کہ 2 سال سے کم عرصے میں اتنے زیادہ جو ہم نے مراحل طے کر کے، تو دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلے دن ہم نے آپ کو جب پلاٹ فروخت کیا اس کے اوپر ٹرم آف ریفرنس لکھی تھی کہ جی ہم آپ کو یہ سائز کے پلاٹ دیں گے اور اس میں یہ اسپیسیفکیشن ہوں گی۔ آپ آ کر آج دیکھیں کہ کیا ہم نے وہ اسپیسیفکیشن دی ہیں یا اس سے بھی 4 گنا زیادہ بڑھ کے دی ہیں۔ اس میں آپ روڈ ویٹس دیکھیں کیا تھی، لوگ نقشوں میں آپ کو بڑے سانے خواب سناتے ہیں، ہم نے وہ نہیں کیا۔ ہم نے جب آپ کو لوکیشن کی بات بتائی کہ ہماری یہ اس شہر کی لوکیشن جس کو ہم فیصل ٹاؤن فیز 2 کے نام سے بنانا چاہ رہے ہیں، یہ پنڈی اسلام آباد کی بلکہ اس وقت پورے پاکستان میں سب سے بیسٹ لوکیشن کا اگر پروجیکٹ ہے تو وہ فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے، جو ایک طرف نہ صرف M2 کے ساتھ ہے، 8 سے 10 یا 15 کلومیٹر، وہاں سے ایئرپورٹ جانے کے لیے آپ سب لوگ گواہ ہیں، ہم آپ کو لے کر گئے 3 منٹ میں ہم ایئرپورٹ کے مین گیٹ کے اوپر پہنچے تھے اپنی اسکیم سے۔ آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو 3 منٹ کا فاصلہ ہے۔ یہ تو آج کا فیصلہ بھائی، یہ اس طرح نہیں یہ پروجیکٹ بنے گا، ہم اس کو ادھر طرح نہیں ملائیں گے، ہم اس کو لے کر جائیں گے اسلام آباد کے سیکٹر I-15, I-16, I-17 کو ملا کے دیں گے، اور وہ دن بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آئے گا کہ یوں ہی بہت جلد میں اس کو FT1 سے بھی آپ کو ملا کے دکھاؤں گا اسی پروجیکٹ۔ تو یہ اس لوکیشن کا پروجیکٹ ہے، یہ آپ کا پنڈی کے ساتھ ملے گا، یہ آپ کا اسلام آباد کے سیکٹروں کے ساتھ یہ پروجیکٹ ملے گا، یہ RRR کے ساتھ پروجیکٹ ملے گا۔ دیکھیں RRR 9 کلومیٹر ہے ٹھلیاں سے لے کر چکری تک، 9 کلومیٹر آپ کے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے ساتھ سے گزر رہی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔
اس کا جو انٹرچینج بن رہا ہے وہ آپ کی زمین میں بن رہا ہے. آپ جا کر دیکھیں کہ اب کیا وہ جو گزری ہے کیا وہ آپ کے قبضے میں سے نہیں گزری. یہ بڑی بات ہے. لوگوں نے اسی ٹرپل آر, اسی موٹر وے, انہی چیزوں کو دکھا کے 40 کلومیٹر دور, 50 کلومیٹر دور اپنے پروجیکٹ سیل کیے ہیں. ہم نے ایک دفعہ نہیں کہا کسی ٹرم آف ریفرنس میں کہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ ٹرپل آر کے ساتھ ہے, ہمارا پروجیکٹ ہے وہ فلانے انٹرچینج کے ساتھ ہے, ہمارا پروجیکٹ ہے جو فلاں بڑی چیز کے ساتھ ہے. ہم نے کہیں کلیم نہیں کیا, لیکن ہر وہ کام کر کے دیا جو دوسرے لوگ صرف کلیم کرتے نہیں. تو یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے صرف اس لیے کر کے دی کہ تاکہ لوگوں کو ہم ایک سرپرائز دیں, لوگوں کو جو کہیں اس سے بڑھ کر کے دیں. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی ہم اتنی بڑی سڑکیں بنائیں گے. کسی نے بنائی؟ آپ کو یہ ایک سڑک نہیں ہے, یہ بھی آپ کو شاید غلط فہمی ہو کہ یہ 350 فٹ کی ایک روڈ نہیں ہے, 1 کلومیٹر نہیں ہے, 10 کلومیٹر نہیں ہے. یہ 3 پیرالل روڈیں سی بی ڈی سے نکل رہی ہیں, 3. یہ تینوں روڈیں 350 فٹ ہیں. یعنی ایک جا رہی ہے چکری کی طرف, ایک جا رہی ہے ٹھلیاں کی طرف, اور ایک گھوم کے جا رہی ہے اس فارسٹ لینڈ کی طرف. تینوں روڈیں 350 فٹ ہے, اور تینوں کے بیک سائڈ پہ رائٹ پہ بھی 220 فٹ ہے, لیفٹ پہ بھی 220 فٹ ہے. تو 3 روڈوں کی پیرالل روڈیں جا رہی ہیں. اگر آپ اس کو جمع کریں تو تقریباً 800 فٹ سے زیادہ ایریا بنتا ہے جو پیرالل روڈوں میں جا رہا ہے. تو اگر اس کی 20 کلومیٹر یا 25 کلومیٹر لینتھ بنتی ہے, آپ کیلکولیٹ کر کے اندازہ لگائیں, 15 سے 20 ہزار کنال زمین صرف ہماری ان 3 روڈوں میں جا رہی ہے. 15 سے 20 ہزار کنال, آپ کیلکولیٹ کر لیں. پھر یہ روڈیں کافی نہیں ہیں, اس کے بعد اس سے چھوٹی روڈیں ہیں. وہ کتنی ہیں وہ سنیں ذرا. سب سے بڑی روڈیں کتنی ہیں؟ 350 350 350. پھر اس کے بعد کتنی روڈیں ہیں؟ 220 220 220. اس کے بعد ہے 180 فٹ, اس کے بعد ہے 150, اس کے بعد ہے 140, اس کے بعد ہے 120, اس کے بعد ہے 100, اس کے بعد ہے 80, اس کے بعد ہے 60, اس کے بعد ہے 50, اور اس کے بعد ہے 40. یہ روڈ انفراسٹرکچر اس شہر میں بن رہا ہے. اس کی جو پلاننگ ہے وہ کوئی 1000 سال دیکھ کے بنائی گئی ہے کہ 1000 سال کے بعد اس جو شہر آباد ہوگا اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوگی. کیا 1000 سال کے بعد, 500 سال کے بعد, 100 سال کے بعد, 200 سال کے بعد کیا وہ ریکوائرمنٹ ہم پوری کر سکتے ہیں؟ وہ ڈیزائننگ میں وہ چیزیں ہم نے دیکھی ہے کہ تاکہ 1000 سال کے بعد بھی یہ جو شہر ہے یہ رہنے کے قابل ہو. آج آپ یوٹیوب دیکھیں, آپ صرف 4-5 دن پہلے دیکھیں, امریکہ جیسا ملک, اس کی سٹیٹ ہے فلوریڈا جس میں میامی بھی ہے, سیلاب آیا, کتنا نقصان ہوا ذرا چاہ کے دیکھیں. کوئی $60 بلین کا نقصان ایک دن میں وہاں پہ ہو گیا. کس وجہ سے؟ پھلنے کی وجہ سے. آپ پوری دنیا میں دیکھیں, کلائمیٹ چینج ہے, ڈیزاسٹر آ رہے ہیں, سیلاب آ رہے ہیں. ہم نے 16 پروجیکٹ بنائے, کسی پروجیکٹ میں آج دن تک رین کا پانی جو ہے وہ روڈ کے اوپر نہیں آیا. اور وہ پروجیکٹ اس وقت بنے ہیں جب اسلام آباد میں 150 سالہ بارش کا ریکارڈ ٹوٹا تھا, جب 640 ملی میٹر بارش ہوئی تھی. اس وقت بھی میرے 3 پروجیکٹ بنے ہوئے تھے, کسی پروجیکٹ میں پانی قریب سے بھی نہیں آیا تھا. تو یہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر بارش 640 چھوڑیں 750 بھی ہو جائے تو کیا کسی سڑک کے اوپر پانی آئے گا؟ لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہیں گی؟ کوئی ایک برج ٹوٹ جائے یا ایک سڑک خراب ہو جائے تو آلٹرنیٹ روٹ ان کے پاس ہے. ان کی ٹریفک تو نہیں کہ اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے کوئی ایک دھرنا چاہتا ہے تو 4 سڑکیں پورا اسلام آباد چوک ہو جاتا. تو ہم نے اس کو انٹیگریٹ ایک پلان بنایا ہے کہ آپ سڑک نمبر 1 سے جا سکتے ہیں, 2 سے جا سکتے ہیں, 3 سے جا سکتے ہیں, 4 سے جا سکتے ہیں. یعنی یہ ایک وہی بندہ کام کر سکتا ہے جو ویژنری بھی ہو اور جنہوں نے یہ کام کیا بھی ہو اور جن کو یہ کام کرنے کی سمجھ بھی ہو اور ان میں اہلیت بھی ہو. تو میرا کہنے کا مقصد ہے جو ہم نے آپ کو لوکیشن بتائی تھی اس سے بڑھ کر لوکیشن آپ کو دی ہے. سب سوسائٹی آپ سے کوئی 50 کلومیٹر دور ہے, کوئی 40 کلومیٹر دور ہے, کوئی 30 کلومیٹر دور ہے.
آپ کی اسکیم اسلام آباد کے ساتھ ہے، آپ کی اسکیم پنڈی کی آبادی کے ساتھ ہے. یہ جو پہاڑ ہیں، خوبصورت پہاڑ، جو F6 F7 مارگلا روڈ سے زیادہ خوبصورت پہاڑ ہے. اللہ کی قدرت دیکھے، یہاں سے ہماری اسکیم شروع ہوتی ہے، یہ پہاڑ شروع ہوتے ہیں، یہاں ہمارا اینڈ پوائنٹ ہے. آپ دن کی روشنی میں آ کر دیکھیں، وہاں پہ پہاڑ ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے ایسے یہ 10-11 کلومیٹر کے پہاڑ آپ کی اسکیم کو دیے کہ ایک خوبصورت ویو آپ کا ساری زندگی کے لیے رہے گا. کہ یاد رکھیں، کسی بھی پروجیکٹ میں آپ کی انویسٹمنٹ ڈبل ٹرپل، یا وہ رہنے کے لیے بندے نے دیکھے گھر لینا ہوتا ہے اپنے سکون کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، کہ جہاں سکون کے ساتھ آپ زندگی کے بڑے بڑے سہولتیں جو دنیا کے بڑے ملکوں میں، بڑے شہروں میں موجود ہیں، وہ آپ اس فیصل ٹاؤن فیز 2 میں انجوائے کر سکے. وہ اسی وقت ہوگا جب اس کی سراؤنڈنگ اس طرح کی ہوگی. آپ کے ساتھ تقریباً 15 کلومیٹر فارسٹ کی لینڈ لگتی ہے. 15 کلومیٹر، 50 سے 60 ہزار کنال کے اوپر فارسٹ اور یہ پہاڑ موجود ہے. پورے پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ فارسٹ کی زمین پہ قبضہ کیا جاتا ہے. میرے پاس ایک رپورٹ ہے جو میں نے کرنل صاحب کو بھیجی ہے، کوئی بھی آپ میں سے آ کر وہ رپورٹ دیکھتے. ہم نے گورنمنٹ کو درخواست دی کہ جی ہمارے ساتھ، بلکہ وہ صبور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہی جاتے تھے، کہ 15 سے 20 کلومیٹر فارسٹ کی باؤنڈری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ فارسٹ کا ایریا جو ہے وہ پروٹیکٹ ہو. آپ اس کی ڈیمارکیشن کریں، ڈیمارکیشن کر کے فارسٹ کو علیحدہ کریں، ہماری زمین علیحدہ کریں. ہم نے 17 سے 25 کلومیٹر کی باؤنڈری فارسٹ کی اپنے سے علیحدہ کرائی اور اپنی زمین کو ان سے علیحدہ کرائی. اب جب علیحدہ ہوئی تو اس کی لوکیشن کیا بنتی ہے کہ آپ 25 کلومیٹر کے قریب فارسٹ کے ساتھ ملتے ہیں. ابھی آپ کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے. جتنا لائف اپنا یہ ہوتا ہے وائلڈ لائف، جتنے خوبصورت پرندے، یہ اسی فارسٹ میں ہوں گے. اسی میں آپ کے جاگنگ ٹریک بنے گے، یہیں سے آکسیجن کے منبع آپ کے لیے ملیں گے، تو یہیں پہ واکنگ ٹریک آپ کے بنیں گے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کے لیے ہم نے وہ ایریا ایک پروٹیکٹ کیا، تاکہ ہم 1 انچ بھی فارسٹ کی یا گورنمنٹ کی زمین میں نہ جائے. ورنہ لوگوں کی تو پہلے دن نیت ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کو آپ لے. تو میرا جو میں بات آپ کو سمجھانا یا بتانا چاہ رہا تھا کہ کسی بھی پروجیکٹ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1 لوکیشن، جس کو آپ 40 سے 50% نمبر دے سکتے ہیں. نمبر 2 وہ پروجیکٹ آبادی کے کتنا قریب ہے. اور بھائی آبادی کے قریب ہوگا. ادھر ایک پروجیکٹ آگے ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ میں نے 25 سال پہلے بھی وزٹ کیا تھا، وہ اس وقت بنا ہوا تھا. آج بھی وہاں پہ 3 سے زیادہ گھر نہیں ہیں. وہ آبادی کے قریب ہوگا تو آباد ہوگا. آپ پنڈی کے ساتھ ہیں، آپ اسلام آباد کے ساتھ ہیں، آپ I-16 I-17 کے ساتھ ہیں، تو لہذا آبادی کے پاس پروجیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کا FT2 لوکیشن وائز بھی نمبر 1 ہے، آبادی کو دیکھیں تو نمبر 1 ہے. تیسرا، جو گروپ بنا رہا ہے تو ان کو کیا سمجھ ہے؟ انہوں نے اس سے پہلے اس طرح کے کوئی پروجیکٹ بنائے ہیں؟ ان کو سمجھ ہے کہ وہ بڑے بڑے پروجیکٹوں کو بنا سکیں، ان کو آباد کر سکیں اور ان کی مینٹیننس کر سکیں؟ آپ کو پتا ہے میں نے 40 ہزار کنال کے بھی پروجیکٹ بنائے ہیں، اس میں آباد بھی کی ہے، ان کی مینٹیننس بھی کی ہے، لوگوں کو ساری سہولیات زندگی بھی دی ہے. تو یہ کیپیسٹی بھی آپ کے برانڈ میں موجود ہے. اب تو ایک نئی ٹرم بھی نکل آئی ہے کہ اب وہ پروجیکٹ کامیاب ہیں جو کمیونیکیشن کے اوپر ہوں. اب ایک وقت تھا جب پروجیکٹ ہے پانیوں کے سورس پہ بنتے تھے. اب جو پروجیکٹ ہے اس کا دور بدل گیا، ہسٹری بدل گئی ہے، اب کمیونیکیشن کا دور ہے. آپ دیکھیں، آپ کے ایک ساتھ مین چکری روڈ ہے، ایک ساتھ ٹرپل آر ہے، ایک طرف موٹر وے M2 ہے، ایک طرف موٹر وے M1 ہے، ایک طرف ایئرپورٹ ہے، DI خان موٹر وے ہے، ہزارہ موٹر وے ہے. تمام کمیونیکیشن کے آپ اوپر بیٹھے ہیں. آپ نے دنیا کے، پاکستان کے کسی بھی شہر میں جانا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا ہے تو اسی ایئرپورٹ سے اڑنا ہے. تو ہر چیز آپ کے سراؤنڈنگ میں ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا. لوگ انشاءاللہ آپ کی سوسائٹی کے محتاج ہوں گے، آپ کسی کی سوسائٹی کے محتاج نہیں ہے. میں نے کسی سوسائٹی سے کوئی رستہ نہیں لینا، مجھے کسی سوسائٹی کی کوئی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی کا، ہاں ہماری سوچ پازیٹیو ہے، ہم لوگوں کی طرح ٹانگیں نہیں کھینچتے. ہم مقابلہ کرتے ہیں پرفارمنس میں، پراگرس میں،
लोगों को बेहतर चीज डिलीवर देने में हमारा लोगों के साथ मुकाबला होता है। तो इंशाल्लाह ताला आप जिसको कहते हैं जमा खातर रखें कि ये प्रोजेक्ट जैसे खान साहब ने कहा ये एक शहर है, जितनी इसकी अभी तक डिजाइनिंग हो चुकी है या आप आबादी की फिगरें जितनी देख रहे हैं कि इसमें 1 मिलियन की आबादी होगी, ये वो एस्टीमेट है जो अभी तक डिजाइन हुआ है। तो ये तो प्रोजेक्ट अभी तो भाई कोई 35% भी डिजाइन नहीं हुआ। मसलन मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं। आप इस्लामाबाद से निकले, मोटरवे पे ऊपर आए, टॉल प्लाजा क्रॉस करें, टॉप सिटी आती है। टॉप सिटी के आगे पहला ब्रिज आता है, उसके राइट साइड पे आपके फैसल टाउन की जमीन है। मैं लेफ्ट की बात नहीं कर रहा, मैं अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर जाए मैं राइट की बात कर रहा हूं, मैं टॉप सिटी की तरफ बात कर रहा हूं। उधर फैसल टाउन की जमीन है, उसकी कोई डिजाइनिंग नहीं है। फिर आप उसके थलियां क्रॉस करें, कटी पहाड़ी से पहले राइट साइड पे फैसल टाउन की जमीन है, ये आप किसी को नहीं पता। फिर आप कटी पहाड़ी क्रॉस करें तो राइट साइड पे फिर फैसल टाउन की जमीन है, वो आपने किसी ने नहीं देखी। फिर उसको आगे क्रॉस करें, जहां फॉरेस्ट की जमीन आती है, जहां FW लिखा है, उसके पहले राइट साइड के ऊपर फिर फैसल टाउन की जमीन है जो आपने देखी हुई है। मैं आपको एक दफा उधर लेकर गया था, तो वो एक जमीन आपने देखी है, 3 आपने नहीं देखी। तो 4 जगह पे आप इस्लामाबाद से निकलते राइट साइड पे भी है, तो राइट साइड के ऊपर तो यहां कोई नक्शा ही कोई नहीं। और इतनी खूबसूरत लैंडस्केपिंग, इतनी खूबसूरत जमीन जो आपके पास राइट के ऊपर है। आप लेफ्ट पे आए, जो जमीन इस प्लान के अलावा है वो अभी आपका डिजाइन ही नहीं है। जो RRR के दूसरी तरफ है या जो हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, वो उसका कोई प्लान, कोई डिजाइन नहीं है। जो प्लान बना हुआ है उसकी इन्वेंटरी भी जैसे सरदार ताहर ने या तनवीर शाह साहब ने बताया कि वो भी हमने 30% सेल की है। इससे आप इस प्रोजेक्ट का वॉल्यूम और स्कोप देखें, आप यूनाइटेड होकर सारे इस प्रोजेक्ट में अपना काम करें। आपको कहीं और काम करने की जरूरत नहीं है। आपको जितने रहायशी प्लॉट चाहिए, कमर्शियल चाहिए, हाई राइज चाहिए, बुकिंग के लिए चाहिए, घरों के लिए चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को चाहिए, इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोगों को चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों को चाहिए, आपको हर तरह की इन्वेंटरी इंशाल्लाह ताला फैसल टाउन फेज 2 में एक में ही मिलेगी। आप काम करने वाले बने, पैसा कमाएं। अब मैं एक चीज आपकी इसकी इंटरनल बना के खत्म करता हूं। इधर एक पानी का मंबा है, वो है चांद डैम की सूरत में, जो दरिया सिल से आता है। आपको पता है दरिया सिल के दोनों तरफ आपके फैसल टाउन की जमीन है। जब वो पानी का रेजरवायर इकट्ठा होता है, 3 तरफा में है, उस रेजरवायर के 3 तरफा में आप जाकर सुबह देखे, रात देखे, एक सोसाइटी और है जो उसके दूसरी तरफ है। एक तरफ उनके पास है, 3 तरफ आपके फैसल टाउन के पास है। वो पूरा पानी का, पूरी पानी की बड़ी बड़ी लेक जो है वो आपकी स्कीम में है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं कि सिर्फ रोडों की बात नहीं है, ये पानी की भी बात है, उन बड़ी बड़ी लेकों की भी बात है। ये वो जो पार्क हमने छोड़े हैं, जो बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम हमने चुने हैं, जो हमने थीम पार्क छोड़े हैं, मकसद ये है कि जैसे मैंने कहा कि इसमें आप कोई एक बात नहीं, इसकी जो ग्रैंड मस्जिद होगी वो आप ये कहें कि शायद बादशाही मस्जिद भी और फैसल मस्जिद भी इसके सामने छोटी हो, जो इसमें हम वो ग्रैंड मस्जिद बनाने जा रहे हैं। और इसका जो CBD है उसमें एक बिल्डिंग हम बना रहे हैं जो सेंटर वाली है। जिस तरह बुर्ज खलीफा बना हुआ है दुबई में, उस तरह की बिल्डिंग, उसको मैंने कहा है कि वो $1 बिलियन की बिल्डिंग है। लोग बात करते हैं, मैं इस्लामाबाद में आपको पाकिस्तान की सबसे ऊंची, सबसे खूबसूरत इंशाल्लाह बिल्डिंग इसी फैसल टाउन फेज 2 में इंशाल्लाह ताला बना के आपको दिखाएंगे। तो मेरी दोस्तों, ये कोई आम डेवलपमेंट नहीं है, ये अरबों खरबों की डेवलपमेंट है। हम अपना पैसा किसी और तरफ नहीं लगाते, जो पैसा है वो प्रोजेक्ट के ऊपर लगाते हैं। तो आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहे, इसको आगे लेकर चलें। इंशाल्लाह ताला एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हम आपको प्रोजेक्ट हवाले करके देंगे। आप अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रखें, ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ इंटरेक्ट करें।